شکر گزاری اللہ کو پسند ہے، اور نیک لوگ، عقل مند لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ تو کوئی عقل مند اور صاحب فراست اور صاحب معاملہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی رتبہ ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو ایسے کھڑے 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 اتنی دیر قیام فرماتے تھے آپ کے پاؤں سوج جاتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ تو ایک دن بیوی اور شوہر کا جو تعلق ہوتا ہے تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی۔ ایک دن فرماتی ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی جد و جہد کس لیے کرتے ہیں، اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ سے کوئی لغزش، کوئی غلطی کا احتمال ہے تو ہم آپ کو آپ کی دل کے اطمینان کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف کر دی۔ اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنی عبادت، پھر اتنی لمبی لمبی نمازیں آخر کس لیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر بھی ادا نہ کروں جس نے مجھے اتنی بڑی عزت سے نوازا ہے؟ تو شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی نعمت مل جائے پھر اس کا خیال کرے، پھر اس میں اضافے کی کوئی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ مثال میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی کے پاس زمین ہے، 200 ایکڑ، 400 ایکڑ، 600 ایکڑ زمین ہے، لیکن کنگلا ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس زمین ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ اب کوئی اس کو کہتا ہے بھئی تیرے پاس اتنی بڑی زمین ہے، ماشاءاللہ 500 ایکڑ زمین ہے، اس کو آباد کر۔ کہتا ہے یار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آباد کیسے کروں؟ تو وہ اس پر احسان کرتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ وہ نہر لے کر آتا ہے، پانی کی نالیاں بنواتا ہے، پھر اس کو ہل چلاتا ہے، پھر اس میں کھیتی کرتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ زمین آباد ہو جاتی ہے، اس میں پھل لگ جاتے ہیں، اس میں سبزہ آ جاتا ہے، اس کے پانی کا نظام صحیح ہو جاتا ہے، اس میں درخت لہلہاتے ہوتے ہیں۔ اب وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تیرا کھیت، یہ تیرا پانی، یہ سارا سرسبز اور شاداب تیرا، اور میں جا رہا ہوں۔ اور وہ اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اب وہ جو مالک ہے وہ میری اور آپ کی طرح کرے گا؟ کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سو جائے گا؟ کہے گا نہیں یار، بڑی مشکل سے یہ زمین آباد ہوئی ہے۔ اب تو وہ ساری رات دن کوشش کرے گا کہ دوبارہ سے یہ بیابان اور بنجر نہ ہو جائے۔ کرے گا کوشش کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں تھا، یہ تو وہ اللہ کے بندے نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اور میری زمین پوری آباد کر کے دے دی ہے، تو اب میں یہ کیسا ناشکراپن کر سکتا ہوں کہ اسے دوبارہ سے بنجر ہونے دوں؟ یہاں سے تو میری روزی روٹی ہے، یہ تو میری اولاد کے کام آئے گی۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب ایک انسان کا احسان یہ ہے اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اس کی پھر نگہبانی کرتے ہو، اس کی پانی کی، اس کی کھیتی کی، اس کی گندم کی، اس کے اندر کب بیج ڈالنا ہے، اس کے اندر کب خوراک دینی ہے، کب جپسم ڈالنا ہے، کب GDP پتہ نہیں کون کون سی کھادیں ڈالنی ہے، آپ خیال کرتے ہو کہ ایک دفعہ آباد ہو گئی، اب یہ دوبارہ بیابان نہ ہو۔ بالکل یہی مثال ہے آپ کی اور میری زندگی کی۔ ہماری زندگی بیابان تھی، جنگل تھی، صحرا تھا، کچھ نہیں تھا اس میں، ہم نے گناہ کر کر کے اس کو بے آباد کر دیا تھا۔ اور رمضان آیا اور رمضان نے دیکھا اور کہا یار تو کیسا مسلمان ہے، یہ تیرا دل تو بہت بے آباد ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا یار ہم سے تو نہیں ہو رہا۔ رمضان نے ہمارا ہاتھ پکڑا، ہمیں مسجد لے گیا، ہمیں نماز کا عادی بنایا، ہمیں روزے کا عادی بنایا، ہمیں ذکر کا عادی بنایا، ہمیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا عادی بنایا، ہمیں تلاوت قرآن کریم کا عادی بنایا، ہمیں رات کو قیام تہجد کا عادی بنایا، اور ایک دن آیا
کہ ہمارا دل بالکل آباد ہو گیا. اب اس میں نماز بھی تھی، اس میں روزہ بھی تھا، اس میں تلاوت بھی تھی، اس میں اللہ کا خوف بھی تھا، اس میں تسبیح بھی تھی، اس میں تحمید بھی تھا، اس میں تہجد بھی تھا. اب جب وہ رمضان چلا گیا تو ہم کیا کریں؟ پھر سے بے آباد کر دیں؟ پھر سے اس کو جنگل بنا دیں؟ پھر سے اس کی سارے سبزے کو ختم کر دیں؟ نہ بھائی، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں ان عبادات کو اپنی زندگی میں باقی رکھیں.